الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل قربانی کی قضا۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اب اس کی قضا کی صورت یہ ہے کہ ایک درمیانی قیمت کے بکرے کی رقم فقراء پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے چند سالوں تک قربانی کے دنوں میں اپنے واجب قربانی ادا نہیں کی ہو اور اب وہ شخص اس کی قضا کرنا چاہے تو ہر سال کے قربانی کے عوض ایک درمیانی قیمت کے بکرے کی قیمت فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ فتاوی شامی۔ قربانی کا جانور خریدا لیکن قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کر سکا۔ کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور کسی وجہ سے قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کر سکا اور قربانی کے تینوں دن گزر گئے تو اب اس جانور کو زندہ صدقہ کر دیا جائے، اور اگر مسئلے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد ذبح کر ڈالا تو فقراء پر اس کا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اس گوشت کو کھانا اور مالداروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ بدائع الصنائع۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا۔ جس شخص کے ذمے قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ قربانی کے دنوں سے پہلے جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہ ہوگا، اور قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے سخت گنہگار ہوگا۔ فتاوی عالمگیری۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ کب رکھا جائے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو رکھا جائے، جیسے عید الاضحیٰ کی نماز اپنے اپنے ملک کے تاریخ کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق کی مشروعیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیے میں دمبا لے کر جاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ڈر سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے، چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات اللہ اکبر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو آپ نے اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر اللہ کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ نور الایضاح فتاوی رحیمیہ۔ الفاظ تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کا وقت 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، 3 بار کہنا مسنون نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ شامی۔ تکبیر تشریق کون پڑھے گا؟ فتویٰ اس پر ہے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھنے والا ہو یا فرض نماز تنہا پڑھنے والا ہو، شہری ہو یا دیہاتی، مقیم ہو یا مسافر، مرد ہو یا عورت، اپنی فرض نماز کے بعد متصلاً تکبیر تشریق پڑھے۔ فتاوی شامی۔ تکبیر تشریق کیسے پڑھی جائے؟ فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ فتاوی شامی۔ مسبوق بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اس پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے، وہ اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے کے بعد پڑھے گا۔ فتاوی شامی۔ تکبیر تشریق بھول گیا، پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟
اگر نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق پڑھنا بھول گیا تو جب تک نماز کی بنا کو روکنے والی کوئی چیز مثلاً بات چیت کرنا یا مسجد سے نکل جانا وغیرہ نہ پایا گیا تو اس وقت پڑھ لینا درست ہے، واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر بات چیت کر لی یا مسجد سے باہر نکل گیا تو اب تکبیر کا وقت نکل گیا۔ اب تلافی کی صورت یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرے۔ فتاوی شامی۔ امام تکبیر تشریق کہنا بھول جائے، امام کسی نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر تشریق کہہ دے تاکہ امام بھی سن کر کہنے لگے، مقتدی امام کے کہنے کا انتظار نہ کرے۔ فتاوی شامی۔ اگر ایام تشریق کی نماز قضا ہو جائے تو تکبیر تشریق کا حکم۔ اگر کسی شخص کی ایام تشریق میں نماز قضا ہو گئی اور ایام تشریق ہی میں اس کی قضا کرتا ہے تو تکبیر تشریق کہے گا، اور اگر تکبیر تشریق کے دنوں کے بعد ان نمازوں کی قضا کرتا ہے یا کسی دوسرے ایام کی قضا نماز ایام تشریق میں ادا کرتا ہے تو تکبیر نہیں کہے گا۔ فتاوی عالمگیری۔